الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شرک کیا ہے؟ چیز ایک ہو، اس میں ہو بہو دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں۔ شرک کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو بھی مخلوق کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ دوسرا، امور کائنات میں اللہ کی طرح تصرف، یعنی اس میں تبدیلی اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار سمجھنا، جی اللہ بھی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے بارشیں ہیں، آندیاں ہیں، موسم کا بدلنا ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کا نکلنا غروب ہونا، امور کائنات، رزق کا دینا، صحت کا دینا، اولاد دینا، جس طرح اللہ دیتا ہے اس طرح کسی اور کو سننا، یہ بھی شرک ہے۔ ریاکاری بھی شرک ہے۔ تو شرک کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب ہو بہو کا لفظ ضرور یاد رکھیں، ورنہ عقیدہ متزلزل ہوتا ہے۔ مثال اب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، کل بات کی تھی کہ بہت ساری چیزیں عطائی ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں اور انسان میں بھی ہیں۔ فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ اور کچھ چیزیں اللہ نے تو دی ہیں لیکن انسان کو دی ہیں، مخلوق کو دی ہیں، لیکن اس میں خود نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے روح کو تخلیق کیا انسان میں، اللہ میں روح ہے ہی نہیں، لیکن انسان کو یا زیرو چیزوں کو دی ہے۔ جیسے موت ہے، اللہ نے اپنے لیے یہ صفت نہیں رکھی، اللہ نے اپنے لیے حیات رکھی ہے، حی قیوم ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے، لیکن انسان کو زندگی دی ہے اور قائم بھی رکھا ہے جب تک اس کا حکم ہے۔ اب کل جو بات کی تھی، جیسے انسان کا وجود ہے، اللہ کا بھی ہے، تو شرک تو نہ ہوا نا، چونکہ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ہم نے کل بھی بات کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو متصف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے متصف فرمایا ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، انسان کا بھی وجود ہے، یعنی وجود ہونے میں دونوں پھر ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہے تو وجود، لفظ وجود صفت ہے، وجود ہونا صفت ہے، لیکن ایک جیسے نہیں ہے، اس لیے شرک نہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، انسان اللہ کے اذن سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ تو اس سے میں یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز پر شرک کے فتوے داغ دینا درست نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دینا ہے شرک۔ اب جیسے کوئی شخص مزار پہ جائے، مثال دی ہے، مزار پہ جائے تو وہاں ٹھیک ہے، سجدہ کرنا قبر کو حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اللہ سمجھ کر، طواف کرنا حرام ہے۔ اب کسی کا ہاتھ چوم لے جی، یہ شرک ہے، بھی اللہ ہاتھ سے پاک ہے، بھی اس کا چوما جائے، شرک تو تب ہی ہوگا نا۔ صفت ایک ہو، جیسے صفت ایک ہے چومنا، بھی اللہ کا بھی ہاتھ چوما جائے، دوسرے کا بھی ہاتھ چوما جائے، پھر ہی شرک ہوگا، اور پھر ایک جیسا سمجھا جائے۔ تو یہ سارے جو شرک کے فتوے دیتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ پہلے تو جو وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، انسان کا وجود ہے، پہلے تو اپنے وجود کو تہہ کر دینا، ختم کریں، کیونکہ بھی اللہ کا وجود ہو اور تمہارا بھی وجود ہو، یہ تو ایک صفت میں دو شریک ہو گئے پھر تمہارے مطابق۔ اسی طرح اپنے کانوں میں ابلتا ہوا تارکول ڈال دیں، کانوں کے پردے ہی پھاڑ دیں کہ سننا ہی نہ، تاکہ، کیونکہ اللہ سنتا ہے۔ اللہ کو سننا ہو رہا ہے، انسان کا سننا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انسان اللہ کی دی ہوئی کان، اللہ بغیر کان کے سنتا ہے۔
یہ پتہ نہیں کس طرح مشرک کے فتوے لوگوں پہ لگاتے ہیں. پھر اللہ بھی دیکھتا ہے، سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو آنکھوں میں ڈیلے میں کچھ سرائی مار لیں، آنکھیں ضائع کریں اپنی پہلے، کیونکہ اللہ جو دیکھتا ہے. تو تم دیکھتے ہو تو یہ شریک ہو گیا، پھر دونوں غلط بات ہو گئی. یہ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ بن آنکھوں کے دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود سے دیکھتا ہے، انسان اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے. انسان کے دیکھنے میں کتنے اسباب ہیں، ڈاکٹر لوگ بہتر سمجھتے ہیں. سننے میں کتنے اسباب ہیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بن اسباب کے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے، علم کا تعلق دماغ سے ہے. تو پھر تم جاہل بن جاؤ، اپنے سر پر تھوڑا مارو. تو خود کو بھیڑ اور بکری دنوں کے سامنے ڈال کر تمہیں جو اختیار دیا ہے دھوپ چھاؤں سے بچنے سے، جان بچانے کا، تو تم آگے ڈال دو، اپنا اختیار ختم کر. بھی اللہ کو بھی اختیار ہے، ہمارا اختیار کیوں ہو؟ تو اس لیے عزیزان گرامی کے اندر بہت ساری مثالیں، افسوس سے ایسی بات کرنی پڑتی ہے. دل نہیں کرتا ایسے لوگوں پہ بات کرنے کا، لیکن وہ چونکہ کرتے ہیں تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جو ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ان کے دام میں آ کے تو ان کی جماعتوں میں گھس جاتے ہیں، وہ جہاں مرضی ان کو خرچ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کوئی بھی ایسا کرنے پہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں، آنکھوں کو ضائع کر دیں، کانوں کو ضائع کر دیں، زبان کو ضائع کر دیں، بے اللہ بھی گفتگو کرتا ہے، دماغ کو ضائع کر دیں. ایسا کوئی مفتی جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے یا موحد توحید پرست جو اپنے آپ کو نام نہاد کہتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سننا، دیکھنا، سماع و بصر اور علم و اختیار در حقیقت صفات الہیہ ہیں، مگر اس نے ان صفات میں اپنی مخلوق کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو، معرفت الہی ہو. اگرچہ ان کا حقیقی مالک وہ خود ہی ہے، اسی کا اختیار ہے ہر جگہ، لیکن عارضی طور پر انسان کو بھی اس سے متصف فرمایا ہے. تو جس طرح اس نے سمع بصر کی صفات میں عام مخلوق کو اپنا شریک بنایا ہے، اسی طرح انبیاء، اولیاء، صدیقین کو وہ اپنی کسی خصوصی صفت سے بطور اکرام و نوازش شریک کر لے. تو یہ کیوں کرنا ممکن نہیں ہے؟ خلاف عقل نقل ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس نے عطا کی ہے یہ صفات. اب چونکہ وقت ہوا عزیزان گرامی کے در، باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.